الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال أيضا: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة صلوات. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، آپ سب کو دو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت مبارک ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ندبہ میں شکایت کی گئی: غیبت نبینا و غیبت ولینا، پروردگارہ ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نبی بھی ہم سے غائب ہے اور ہمارا ولی بھی ہم سے غائب ہے، اور آج کا دن وہ ہے کہ نبی بھی آئے اور ولی بھی آئے، دونوں کے دونوں ایک ساتھ آئے، دونوں ایک دن جو ہے تشریف لائے، تو دونوں کی ولادت ہم دونوں کے لیے آپ کو تبریک عرض کرتے ہیں۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ پر تین الزام لگائے گئے تھے۔ پیغمبر پر پہلا الزام یہ تھا کہ پیغمبر پاگل مجنون ہے۔ پیغمبر پر دوسرا یہ الزام لگایا کہ پیغمبر جادوگر ہے، اور پیغمبر پر تیسرا الزام یہ لگایا گیا کہ پیغمبر شاعر ہے۔ یہ عرب لوگوں نے پیغمبر پہ یہ تین الزام لگائے تو ایسے منہ اٹھا کر کے جو ہے الزام نہیں لگا دیے، وہ لوگ بہت سوچ سمجھ کے الزامات لگا رہے تھے، ان کے پیچھے پورا ایک مشن اور تھنک ٹینک کام کر رہا تھا۔ وہ ایسی جو اٹھا کر کے جو ہے کوئی بات نہیں کہہ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ کون سا الزام لگایا جائے جس کے نتیجے میں پیغمبر کے معاشرے کے کس حصے کو پیغمبر سے کاٹ دینا ہے۔ پیغمبر پر الزام لگایا گیا جادوگر کا، اس لیے کہ جادو ٹونے اور گنڈے وغیرہ سے عورتیں بہت زیادہ خائف ہوا کرتی ہیں۔ ہر زمانے میں عورتیں جو ہے بڑا ڈرتی ہیں کہ جو ہے جادو کا نام آ گیا تو وہاں سے بالکل خوف زدہ ہو جایا کرتی ہیں۔ حتیٰ یہ بھی کہ آج کے دور میں بھی
اگر کسی مکان کا ریٹ کم کروانا ہو یا کسی کا کرایہ کم کروانا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس مکان میں کہتے جن بھوت ہے، اس لیے عورتیں تو اس مکان میں جانے کو تیار نہیں ہوں گی، اور اس کے نتیجے مکان کا ریٹ خود بخود گر جائے گا انہیں۔ یہ جو ہے ایک الزام لگایا جاتا ہے مکان کے ریٹ کو ختم کرنے کے لیے، یا مکان کو سستا خریدنا ہو تو اس کے اندر ایک الزام لگا دو کہ بھائی یہاں پر تو جن بھوت رہتے ہیں تو کوئی خریدنے کا نام ہی نہیں لے گا، کوئی عورتیں تو ہمت ہی نہیں کریں گی، اس کے نتیجے اس کا ریٹ خود بخود گر جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عورتیں جادو، گنڈے، یہ تعویذ اور ان چیزوں سے بڑی ڈرتی ہیں، اس کے نتیجے کے اندر پیغمبر پر جادوگر کا الزام لگایا گیا، اور الزام لگانے کے بعد پیغمبر سے عورتوں کے طبقے کو کاٹ دینا مقصود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ عورتیں پیغمبر کی بات سن کر کے متاثر ہو، قرآن کی آیتیں سن کر متاثر ہو، پیغمبر کے کوئی قریب ہی نہیں آئے گا جادوگر کے نام سے۔ جادوگر ہے تو اس کا مطلب پیغمبر سے بالکل بھاگیں گے۔ اسی لیے وہ واقعہ بھی ہے، جو ہم واقعہ کا طریقہ اور واقعہ سنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سیکوینس کیا ہے وہ سیکوینس نہیں ملا سکتے۔ وہ سیکوینس یہی تھی۔ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھا کہ ضعیفہ بہت ہی ضعیفہ ہیں جو مشکیدہ پانی کا اٹھا کر کے لے جا رہی ہیں، اور گھر کے اندر کوئی ایسا آدمی یا کوئی جوان بچہ نہیں ہے، جوان عورت بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ ضعیفہ اپنے گھر کے پانی کا انتظام کر سکے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام آگے بڑھتے ہیں اور ضعیفہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہو تو یہ مشکیزہ میں آپ کا اٹھاؤں اور آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ تو اس نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ جب جو ہے گھر تک پہنچے، آپ یہ واقعہ تو سنتے ہیں، خالی واقعے کا سیکوینس ملانا ہے۔ گھر تک پہنچے تو گھر پر پہنچنے کے بعد اس ضعیفہ نے محسوس کیا کہ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اور اتنا بڑا مشکیزہ اٹھا کر کے جو مجھ سے اٹھ ہی نہیں تھا، گرتے پڑتے میں کسی بھی طریقے سے گھر پر پہنچتی اور بڑی مشکل سے پانی کا انتظام ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو اس مرد نے جو ہے اپنی اخلاقی کردار کی وجہ سے جو ہے اس نے ہمدردی کی سے وہ مشکیزہ اٹھا کر کے میرے گھر تک پہنچا دیا، جس میں کسی معاشرے عرب میں اس طرح کی مدد کرنے کا رواج نہیں تھا، لیکن اس مرد میں اتنا اخلاق و کردار ہے کہ مدد کی اس نے۔ جب گھر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس شخص نے میری بہت مدد کی ہے، ایک مرتبہ کہا کہ اے بیٹا، تم نے میری بڑی مدد کی اور میری بڑی کمک کی ہے اور بہت بڑا سہارا دیا، میں تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں رکھتی، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کے قریب کبھی نہ ہونا، کیونکہ جادوگر تم پر جادو کر دے گا، اس کے نتیجے تم بھی جادوگر کے ہو کر کے رہ جاؤ گے، جادوگر تمہیں قابو میں کر لے گا، اس لیے جو اس کے قریب ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ تو پیغمبر اسلام نے بہت عجیب جملہ استعمال کیا، کہا کہ معذرت کہ ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، اس لیے کہ جس جادوگر کا تذکرہ آپ نے سنا ہے وہ جادوگر میں ہی ہوں۔ کیا اچھا آپ ہی وہی جادوگر ہیں؟ تو اگر آپ جیسے جادوگر ہیں پھر تو جو ہے آپ کا جو عقیدہ ہے مجھے بیان کرے، میں آپ کے عقیدے پر ایمان لانے کے تیار ہوں۔ اور اسی وقت وہ عورت جو ہے پیغمبر اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے معاشرے میں بات پھیلا دی گئی تھی جادوگر آیا ہوا ہے، اور اس کے اپنے حساب سے سب سے بڑی اجرت جو پیغمبر اسلام کو دی جا سکتی تھی وہ یہی دی جا سکتی کہ جادوگر سے اس بچے کو بچایا جائے، پیغمبر کو بچایا جائے نہیں، جبکہ پیغمبر خود جو ہے وہ جادوگر تھے ان کے نزدیک، یعنی
لیکن اس کے باوجود اتنا عورتوں کو ڈرا دیا گیا تھا کہ اس جادوگر کے قریب نہیں ہونا، ایسا پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر نے بتایا کہ میں جادوگر جو ہے نہیں ہوں، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا جس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہے وہ عورتوں کو دودھ رکھا گیا۔ بس آپ نے دیکھا کہ سیکوینس کیا ملتا ہے کہ وہ جادوگر ہونے کا الزام لگایا گیا تھا تاکہ پیغمبر کے قریب کوئی عورت نہ ہو اور عورتوں کے درمیان تبلیغ کا سلسلہ پیغمبر کی جانب سے نہ آ سکے اور قرآن ان کو اثر نہ کر سکے۔ جب کوئی آدمی قریب ہی نہیں آئے گا تو کیسے جو تبلیغ ہوگی ان کو؟ عورتوں کے طبقے کو کاٹنے کے لیے مشرکین مکہ نے ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ الزام لگایا تھا کہ پیغمبر جادوگر ہے۔ کوئی ایسی من اٹھا کر کے ایک بات نہیں کہتی تھی، منہ اٹھا کر کے ایک بات نہیں کہتی، بڑی پلاننگ کے تحت بات سوچی گئی تھی اور اس کے بعد عورتوں کے طبقے کو پیغمبر سے کاٹنے کے لیے بات کہی گئی تھی۔ اس لیے یہ جو بات کہی گئی تھی وہ پلاننگ کیوں کیا کرتے تھے اور کیسے کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کے 10 سردار تھے، جس میں سے ایک حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ بھی تھے۔ خانہ کعبہ کے سامنے 2 گھر بنے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا دار ارقم اور دوسرے کا نام تھا دار الندوہ۔ دار ارقم میں جناب ارقم صاحب جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، اور پیغمبر نے اس گھر میں یہ ہوشیاری کی ہوئی تھی کہ جو کوئی بھی نیا مسلمان ہوتا تھا وہ دار ارقم میں چھپ کر کے پیغمبر کی رہنمائی میں وہاں پر اسلامی تعلیمات حاصل کیا کرتا تھا، اور اس نئے ہونے والے مسلمان کو اسلامی تعلیمات چھپ کر دی جاتی تھی دار ارقم کے اندر۔ تو دوسری طرف دار ندوہ تھا، وہ دار ندوہ میں مشرکین مکہ کے سردار سارے جمع ہوا کرتے روزانہ صبح کے وقت، اور صبح کے وقت جمع ہونے کے بعد باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوا کرتی، اور میٹنگ ہونے کے بعد ان کے پاس آج کا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ پیغمبر آیا ہوا اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کر رہا اور کہہ رہا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے۔ ان کی یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد کیسے انسان زندہ ہوگا۔ اس بنیاد کے اوپر جو ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کو کیسے شکست دی جائے۔ پہلے وہ منصوبہ بندی کر چکے تھے، انہوں نے جو ہے پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے، قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی حربیں پہلے استعمال کی، اور حربیں استعمال کرنے میں سب میں ناکام ہو گئے تھے۔ مثلا حربہ یہ استعمال کیا تھا کہ کوئی بھی باہر سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتا، مکہ کے اندر داخل ہوتا، تو اس سے پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ تم اپنے کانوں کے اندر جو ہے وہ روئی ڈال دو تاکہ جو ہے پیغمبر کی آواز تمہارے کان میں نہ پہنچے۔ اس لیے کہ اس سے آنے والے سے کہا جاتا تھا کہ بھائی تم اپنے کانوں میں روئی لگاؤ، اس لیے کہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے جو خانہ کعبہ کے گرد بیٹھتا ہے اور وہ کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان ہیپناٹائز ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان پر جادو چل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے وہ اس کا ہی ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال کے جاؤ، اپنا پرانا عقیدہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہیں پر اس کے پہلے الزام لگایا تھا کہ پیغمبر جادوگر آیا کہ جو ایسی بات کرتا ہے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے اس کا ہی ہو کر کے رہ جاتا ہے، اپنائز ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد کسی کی بات ہی نہیں مانتا ہے۔ وہ جو اس کے ذہن میں کانوں کے اندر روئی۔ تو ایک مرتبہ جناب اسید، ایک بہت بڑے صحابی ہے کہ وہ مشرکین مکہ کے اس دور کے ساتھی ہیں کہ جو اوس و خزرج کے درمیان جو جنگیں ہوا کرتی تھی جاہلیت کے زمانے میں، تو مدینہ میں اوس و خزرج کی ہمیشہ جنگ چلتی ہی رہتی تھی۔ اوس و خزرج کی جو جنگ چلتی رہتی تھی تو اس کے نتیجے میں جو جنگ میں شکست کھا جاتا تھا وہ شکست کھانے کے بعد اپنا ایک نمائندہ مکہ بھیجا کرتا تھا۔ اب مکہ بھیجنے کے بعد
مکہ والوں سے مدد مانگی جاتی تھی کہ آپ لوگ ہمارے لیے مدد فراہم کریں تاکہ ہم دوسرے قبیلے والے کو آپ کی مدد سے شکست دے چکے۔ تو جناب اسید جو ہے وہ اوس و خزرج میں سے ایک قبیلہ جو شکست کھا گیا تھا ان کی نمائندگی میں وزیر خارجہ جس طرح آتا ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد مکہ میں جیسے ہی داخل ہونا چاہا تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو اس بارڈر پر ہی ابو جہل اور مختلف قسم کے سرداران مکہ انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ جناب آپ جو ہے مکہ میں نہیں داخل ہو، اگر مکہ میں داخل ہونا ہے تو اس کے نتیجے کے طرح کان میں روئی ڈال کر کے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب جو ہے آتا تھا مدینہ سے جو نمائندہ تو اس نمائندے کو وہاں پر 3 دن تک مہمان ٹھہرایا جاتا۔ ابو جہل کے گھر پر مہمان ٹھہرایا گیا ان کو، اور مہمان ٹھہرانے کے بعد انہوں نے کہا بھائی مکہ میں میں داخل ہوا، احرام پہن کر داخل ہوا، احرام اتارنے کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ضروری ہوتا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ طریقہ چل رہا تھا کہ جو بھی مکہ میں داخل ہو احرام پہن کے داخل ہوگا، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو احرام اتارنے کے لیے خانہ کعبہ آنا پڑتا تھا، طواف کر کے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جو ہے احرام اتارنے کے لیے طواف کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جناب اسید جو ہے ابو جہل کے مہمان ٹھہرتے، اور اس کے بعد اسید نے کہا ابو جہل سے کہ بھائی میں جو ہے احرام اتارنا چاہتا ہوں، تو اس وقت جیسے ہی وہ اتارنے کی بات کرتے تھے احرام کے، ابو جہل کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ بھائی جاؤ گے تم مکہ میں اور خانہ کعبہ کے اطراف تو جادوگر بیٹھا ہوا ہے، تم پر جادو کر دے گا، اس لیے تم وہاں پر کیسے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے احرام تو اتارنا ہے، احرام اس کو جو ہے طواف کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، میں کیسے جو ہے اپنا احرام اتاروں؟ تو کہ اچھا تمہیں یہ جانا ہی ضروری ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے تم ایسا کرو کہ میرے غلام کو ساتھ لے کر کے چلاؤ تاکہ وہ تمہیں وہ جادوگر کی نشاندہی بھی کرے اور تمہیں اس سے دور رکھے تاکہ تم اس کے قریب نہ پہنچنے پاؤ۔ اور یہ کہہ کر جناب اسید کے ساتھ ابو جہل نے اپنا غلام بھیجا۔ جب اپنا غلام بھیجا تو جناب اسید خانہ کعبہ کے اطراف آئے، انہوں نے حجر اسود سے اپنا طواف شروع کیا، ابو جہل کا غلام بھی اس کے ساتھ ہے، اور جب پیغمبر حجر اسماعیل کے باہر بیٹھتے تھے، حجر اسماعیل جو گول دیوار ہے اس کے باہر بیٹھا کرتے تھے، اور وہیں پر جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوا کرتے تھے، اور تبلیغات کا سلسلہ قرآن مجید وہیں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ چنانچہ ابو جہل کا غلام اور جناب اسید جو مدینہ کا نمائندہ آیا تھا، وہ جب پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام کے قریب سے گزرے کہ جب جو ہے وہ پہلا راؤنڈ لگا رہے تھے طواف میں، پہلا چکر لگا رہے تھے، تو ایک مرتبہ ابو جہل کے غلام نے جناب اسید کو بتایا کہ یہی وہ جادوگر ہے جو کسی کو جادو کر دیتا ہے اور ایسی تلاوت کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہیپنوٹائز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا ہی ہو کر کے رہ جائے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اور دوسری طرف سے ابو جہل کے غلام نے بڑی تیز نگاہ سے، بڑے غصے کی نگاہ سے پیغمبر اسلام کو دیکھا۔ اس کو دیکھنے کے نتیجے اسید نے بھی جو بڑے غصے سے دیکھا اس کو کہ یہ اتنا بڑا فتنہ آ گیا کہ اس کے نتیجے ہمارے جو قبیلوں کے اندر اختلاف ڈلوا رہا ہے، یعنی جادوگر ہے۔ پہلی نگاہ میں دیکھا، اب چل کر کے واپس دوبارہ جب آئے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کا چہرہ ہی ایسا تھا، بڑا بشاش و نورانی چہرہ۔ اس کے بعد اس چکر کے درمیان وہ سوچتا رہا کہ یار اتنا نورانی آدمی ہے، اتنا نورانی چہرہ ہے، اتنا سنجیدہ آدمی نظر آتا ہے، یہ کیسے جادوگر ہو؟ جادوگر تو بے وقوفانہ باتیں کیا کرتا ہے، یہ تو ایسا لگتا نہیں۔ دور سے جو ہے باتوں سے جو ہے اصحاب کی باتوں سے اور ان پیغمبر کی باتوں سے اندازہ لگا کہ یہ، لیکن آیا تو اب جو ہے تھوڑا سا اسید تھوڑا نارمل ہو گیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے جب اس کی نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ تھوڑا سا مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب جو ہے پیغمبر نے جب جو ہے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر چکر لگا کر پورے راؤنڈ سوچتا رہا کہ یہ کیسے جادوگر ہے کہ وہ جو ہے مجھے پہچانے بغیر میرے سامنے جو رخ کر کے جو ہے مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا ہے نا۔ اب وہ سوچتا رہا۔ اب تیسرا چکر لگا
تو اس وقت اس نے یہ غور کیا کہ نہیں، پیغمبر کے اطراف جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی بڑے بزرگ اور اچھی ہستیاں ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ کان میں آواز نہیں آ رہی اس لیے کہ روئی ڈالی ہوئی ہے، روئی ڈال کر کے لے کر آئے تھے اس کو بیچارے، اس کو جو آواز نہ آئے. لیکن سوچنے لگا بھائی میں تو مدینہ کا سب سے بڑا آدمی ہوں اور میرے جیسا عقل مند کوئی نہیں، میں تو مدینہ کا سب سے بڑا سردار ہوں، اس کے باوجود میں کیسے جو ہے کسی کے بہکاوے میں آ سکتا ہوں. اسے سوچتا سوچتا پورا راؤنڈ لگاتا رہا اور کہا کہ جا کر کے پیغمبر کی بات تو سن، اس جادوگر کی بات تو سنے کہ وہ کیا کہتا ہے. اور واقعی اب تیسرے چکر میں تو اس نے اپنی روئی نکال دی اور جو ہے پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا. پیغمبر کے پاس جو آیا تو پیغمبر نے قرآن کی آیتیں سنانا شروع. اور پیغمبر نے قرآن کی آیت کو سنانے کا مطلب یہ کہ فطری بات جو انسان کے دل میں ہے وہی بات قرآن مجید میں موجود ہے. جب قرآن کی چند آیتیں اس نے سنی تو سن کر کے کہا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ کہا یہ عقیدہ تو یہ تو میں پہلے سے ہی مانتا ہوں. یعنی اس نے کہا میں وہ مدینہ کا سب سے بڑا آدمی تھا، بہت بڑا سردار تھا. کہا یہ تو میں سب سے پہلے مانتا ہوں، اس کو جو ہے میں اظہار نہیں کر سکا لیکن یہ سب سے صحیح بات ہے، سب سے اچھی بات تو یہی ہے. کہتے قرآن مجید جو پڑھتے رہے اس کے دل میں اثر کرتا رہا. اس نے کہا نہیں یہی صحیح عقیدہ ہے، اور وہ پیغمبر اسلام کا ہو کر کے رہ گیا، وہیں پر اسلام لے کر آ گیا. تو یہ جو ہے وہ جس کے کان میں روئی ڈال کر لے کر آئے تھے اور اتنا بڑا مدینہ کا سردار تھا، وہ پہلے اتنی نفرت پیدا کرے، اتنی تبلیغات کی، اس کے باوجود جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ایک دم. وہاں تو ابو جہل تو سٹپٹا گئے کہ کیا ہو گیا، اتنا مدینہ کا اتنا بڑا سردار آ کر جو ہے وہی آ کے مسلمان ہو گئے. تو اس طرح کئی جگہ پر ان کے روئی ڈالنے والے الزامات جو ہے پاگل ہونے اور بیوقوف ہونے اور جادوگر کے الزامات اس طرح جزائے ہوتے ہیں. تو وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کام کیا کرتے تھے. وہ ٹھیک ہے گمراہ تھے لیکن گمراہ ہونے کے باوجود پیغمبر کی تبلیغات کو روکنے کے لیے مختلف جو ہے طریقے اختیار کرتے تھے، جس میں ان کو پتہ چلتا تھا کہ نہیں پیغمبر کی تبلیغات کو روکنے کے لیے کیا کیا ذرائع استعمال کیا ہے، کون سے الزامات لگائے جائے جس کے نتیجے لوگ جو پیغمبر کے قریب نہ آئے. چنانچہ جو ہے الزام لگا کہ جادوگر ہے، آپ اپنے کانوں میں روئی ڈال کے جائے، اور واقعی جو ہے پیغمبر کی بات سنے وہی جادو اس کا اثر کر گیا. وہ ابو جہل کا گناہ غلام بھی سٹ پٹا گئے، کہہ رہے اتنی پلاننگ کر کے آئے، اس کے باوجود جو ہے وہ فوراً جو ہے جادو پیغمبر کا جادو اثر کر گیا. جا کے ابو جہل کو خبر دیا، ابو جہل بھی سٹ پٹا گیا. تو پیغمبر کی تبلیغات کو روکنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے گئے. پھر کبھی جو پیغمبر ان کو کہا کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے، ہم ایسا کریں کوئی ایسی چیز لے کر آئے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے تو ایران سے رستم و سہراب کے قصے کہانیاں بیان کرنے والے قصہ گوہ ان کو باقاعدہ امپورٹ کیا گیا تاکہ پیغمبر کے قرآن کے مقابل میں رستم و سہراب کے قصے سنائے جائیں. لوگ جو ہے ایک دو دن تو سنتے ہیں لیکن بار بار وہی قصے سن کے بھی تھک گئے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی نئی بات نہیں، وہی کہ وہی بات تکرار ہو رہی. قرآن مجید جو ہے پھر دوبارہ قرآن مجید کی طرف لوگ آ گئے. کہا کہ یار یہ بھی ہمارا سارا سسٹم جو خراب ہو گیا. نہیں اسی طرح جو ہے پیغمبر کو فیل کرنے کے لیے باہر سے کنیزیں امپورٹ کی گئیں تاکہ ہر باہر سے آنے والوں کے ساتھ کنیزیں رہے، ان کو گانے سناتے رہے، ان کی ڈانس دکھاتے رہے، ان کے ساتھ کنیزیں جو ہے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتی رہے تاکہ وہ کنیزوں کی وجہ سے کوئی باہر سے آنے والا آدمی پیغمبر کے قریب ہی نہ جائے، اسی گانے ناچ میں مشغول رہے اور اس کے رہے پیغمبر کے قریب نہ جائے. لیکن وہ آنے والے بھی کتنا گانا ناچ دیکھتے، آخر وہ خانہ کعبہ میں احرام اتارنے کے لیے آتے تھے اور کہتے تھے واقعی یہ آدمی بات کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے تو سنو، اور سننے کے بعد جو ہے فوراً جو مسلمان ہو جایا کر، کیونکہ ان کے دل کی بات تھی، وہ جو ہے آ جایا کر. اسی لیے جو ہے کہا کہ اسلام ایسا اپیلنگ مذہب ہے کہ انسان کے دل کی گہرائی اور روح کی گہرائی میں اتر جانے والا مذہب ہے، اس لیے کہ اس کے ہر مسئلے میں اتنی بڑی لاجک چھپی ہوئی ہے کہ ہر انسان کی فطرت کے مطابق ہے، کوئی جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا.
اور وہ انسان کے دل میں جو ہے اتر جایا کرتی، اس لیے کہ بڑا اپیلنگ مذہب ہے، چیلنجنگ مذہب نہیں، اپیلنگ مذہب ہے، انسان کے دل و دماغ کو لگنے والا مذہب۔ ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت جو انسان کے اپنے مفاد کے لیے، وہ مصلحت ہر مسئلے میں چھپی ہوئی، اس لیے جو ہے انسان کتنے جو مسائل سے بچے گا، کوئی نہ کوئی جو جا کر مسئلہ جا کر انسان کے دل و دماغ پر لگتا ہے۔ اس لیے اسلام بہت اپیلنگ مذہب ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے کنیزوں کو بھی ناکام ہوتے ہوئے دیکھا، رستم و سہراب کے قصوں کو بھی ناکام ہوتے ہوئے دیکھا، روئی کے اندر کان کے اندر روئی جو ہے۔ اب سوچا کہ بھائی یہ الزام لگاؤ کہ جادوگر بھی ہے، شاعر بھی ہے، اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پاگل بھی ہے۔ پاگل کا الزام لگایا گیا تاکہ بچے جو ہے پیغمبر اسلام کے سے دور رہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ پاگل راستے میں مل جائے تو بچے پتھر اٹھا کے اس کو مارتے ہیں، قریب تو آتے ہی نہیں۔ وہ تو بس جلدی کوئی آدمی پاگل نہ بھی ہو تو پتھر ماریں گے تو وہ آدمی پاگل ہو کر رہ جاتا ہے نا۔ جب بچے پتھر مانگے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹا بھنا کر کے الٹا جو وہ بھی پتھر مارنا شروع کر دیں۔ تو یہ پتھر مارنا بچوں کا ایسا ہر بات تھا کہ کوئی آدمی اگر واقعا پاگل نہیں بھی تو پاگل نظر آنے لگے، ایسے پاگل بننے والے کام کرے گا خود بخود، کیونکہ کتنے پتھر کھائے گا، کچھ نہ کچھ تو وہ ریئیکشن دکھائے گا، اس کے نتیجے کہے گا یہ بھی دیکھو پاگل ہے، خود بخود آدمی پاگل بن جاتا ہے۔ پاگل بننے والا کام خود بخود کرنے لگتا ہے۔ تو پاگل کا الزام لگائے تاکہ پیغمبر اسلام سے بچے دور بھی رہے، بلکہ پیغمبر اسلام کو پاگل سمجھ کر کے بچے ان پر پتھراؤ کریں، اور پتھراؤ کے نتیجے کے اندر یا تو پیغمبر تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، اس کے نتیجے کے اندر بھنا کر کے جو ہے وہ بچوں پر جو پتھر مارنا شروع کریں گے، پاگل پنے والی حرکت شروع کر دیں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر بچے بھی دور رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ان پیغمبر خود بخود پاگل ثابت بھی ہو جائیں گے، اور پیغمبر سے اس معاشرے بچے والے معاشروں کو دور کر دیا جائے۔ اور تیسرا الزام لگائے گا شاعر کا۔ اس زمانے میں جب شاعری عرب کی چلا کرتی تھی تو شاعری کا مطلب فضول ٹائم ضائع کر، اس لیے اس زمانے میں شاعری، اس زمانے کی شاعری، اس زمانے میں کوئی معرفت والی شاعری نہیں ہوا کرتی، اس زمانے میں جو ہے کوئی عزاداری والی شاعری نہیں ہوا کرتی، اس زمانے میں کوئی عرفان و تقوی و پرہیزگاری والی شاعری نہیں ہوا کرتی، اس زمانے میں اہل بیت کے فضائل والی شاعری نہیں ہوا کرتی، اس زمانے میں چیزیں نہیں تھی۔ اس زمانے میں عشق و معشوقی اور جو ہے ایک ایک جو عورت کے پارٹس کو بیان کرنے کے لیے، ایک ایک حصے کو عورت کے بیان کرنے کے لیے ہزار ہزار شعر بیان کرتی۔ اب کتنے کتنے جو ہے وہ ہزار شعر، ایک آدمی جو ہے نئے نئے شعر لکھے گا، شعر لکھنے کے بعد جو ہے ہزار شعر خالی عورت کے اس حصے کو، کہ عورت کی ناک کو سمجھنا ہے، اور ناک کے بارے میں جو خصوصیات بیان کی اس کے بارے میں ہزار شعر بول دی۔ کوئی بھی سنجیدہ آدمی شعر و شاعری میں مشغول نہیں ہوا کر، کوئی بھی سمجھدار آدمی شعر و شاعری میں، اس زمانے شاعری ایک فضول کام سمجھا جاتا تھا اس زمانے۔ جس کے پاس وقت ہے، جو بیوقار پڑا ہوا بے وقوف آدمی، وہ جا کر شعر و شاعری میں گھس جایا کرتا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی معرفت والی شاعری تھوڑی ہوا کرتی، وہ عشق و معشوقی والی شاعری، اور جو ہے کسی انسان کے کسی حصے کو یا گھوڑے کو یا کسی بھی چیز کو بتانے کے لیے ہزار ہزار 5,000 5,000 شعر کہہ دیتے ان کے پاس، کہ وہ فصاحت و بلاغت تھی، اس لیے فصاحت و بلاغت کے حساب سے وہ شعر و شاعری کہتے تھے، بہت زیادہ شعر و شاعری کہتے۔ چنانچہ شعر و شاعری اس زمانے میں مشہور تھا کہ کوئی سنجیدہ افراد شعر و شاعری نہیں سنا کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے اس شعر و شاعری سے دور رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی اگر کام پر نکلا بھی ہے، کوئی درمیان میں شاعر آ گیا، اس نے کہا بھائی میں نے اب نئے شعر لکھے ہیں، آپ کو سنانا چاہو، تو کہتے توبہ توبہ، میں جو ہے میں کام سے جا رہا ہوں، آپ کی 1,000 شعر سننے بیٹھوں گا، میرا کام ہی نکل جائے گا۔ وہ جو ہے میرا کام کرنے جاؤں یہ شعر و شاعری آپ کی سننے بیٹھے ہیں، تو وہ جو ہے شعر و شاعری سے دور ہی بھاگتے۔ بھائی یہ شاعر نے اگر پکڑ لیے تو آج جو ہے 1 گھنٹہ گیا ہے نا، شاعر نے اگر پکڑ لیے تو 5 گھنٹے گیا ہے نا، اس کی شعر جو بیٹھ کے سارے سننا پڑے گا، اس کے نتیجے سارے شعر و شاعری کے نتیجے سارا کام رہ جائے گا نا۔ تو سنجیدہ افراد اور جو کام کے افراد ہوا کرتے، معاشرے کے اندر ہوشیار لوگ ہوا کرتے، شعر و شاعری کے چکروں سے دور رہا کرتے تھے، جو فضول کی شاعری اور بیہودہ قسم کی شاعری ہوا کرتی اس سے دور رہا کرتے تھے۔ اس لیے
سنجیدہ لوگوں کو اور سمجھدار لوگوں کو پیغمبر سے جدا کرنے کے لیے، پیغمبر سے اس حصے کو کاٹنے کے لیے یہ الزام لگائے گا کہ پیغمبر شاعر ہے۔ شاعری جو ہے وہ پروردگار عالم نے قرآن میں نازل بھی کیا کہ پیغمبر کوئی شاعر نہیں ہے کہ جو شاعری کی کتاب قرآن مجید کو قرار دیا جائے، یہ جو قرآن کی آیت دیا جائے۔ تو اس زمانے کی شاعری جو وہ اسی قسم کی شاعری ہوا کرتی ہے، اہل بیت کی معرفت والی یا عرفان والی یا تقوی والی یا عزاداری والی، یہ شاعری اس زمانے تھی نہیں۔ اس زمانے کی شعر و شاعری وہ یہی بیہودہ الفاظ اور جو ہے خواہ خواہ کی فضول گفتگو اور جو ہے کسی عورت کی حسن و جمال کو بتانے کے لیے ہزار شعر، 2,000 5,000 شعر بیان کر دیتے اور فضول کے شعر ہوا کرتے، اس کی کوئی خاص بخات نہیں ہوا کرتے، ایسے بیان۔ اس لیے سمجھدار اور سنجیدہ قسم کے لوگ ان کو پیغمبر سے کاٹنے کے لیے الزام لگے کہ پیغمبر شاعر ہیں۔ یہ تین الزام بہت سوچ سمجھ پیغمبر نے یہ جو الزام لگائے، پیغمبر پر جو الزام لگائے گئے، یہ جو بڑے سوچ سمجھ کے لگائے گئے تھے، آج ہم پر بھی تین بہت بڑی مصیبتیں نازل کی گئی۔ اور معصوم کا قول ہے کہ جب دشمنان اہل بیت کی کوششوں کے باوجود وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کو سب لوگ مانتے ہیں، اس لیے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کے باوجود ہم پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تو ہمارے چاہنے والوں پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کریں گے۔ دشمنان اہل بیت کا کام یہی ہوگا کہ طرح طرح کی مصیبت ہمارے چاہنے والوں پر نازل کریں گے۔ ہم پر بھی صرف اہل بیت کے چاہنے کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں نازل کی گئی۔ ان میں سے ایک نعرہ لگا شیعہ کافر۔ اس شیعہ کافر کا جو نعرہ لگا بہت سوچ سمجھ کے لگایا گیا، ایسے ہی نہیں لگایا گیا جو منہ میں آیا بول دیا، اس کے پیچھے بہت بڑی تھنک ٹینک کام کر رہی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو 3 الزام لگائے، یہ شیعہ جو ہے نیاز کے دیگ میں بچوں کو پکڑ کے ڈال دیا کرتے ہیں اور بچوں کے گوشت کو جو ہے اسی کے حلیب میں ملا کر کے کھا جایا کرتے ہیں، یہ دیگ کے اندر تھوکتے ہیں، بلغم ڈالتے ہیں، وہ اپنا جو بلغم اور جو تھوک والا کھانا ہمیں کھلایا کرتے ہیں، اس لیے نیاز سے جو ہے دور کرنے کے لیے یہ الزام لگا۔ یا عورتوں کو جو ہے یہ کہا کہ اگر جو ہے علم یا تعزیہ یا ناز اور جو ہے ماتم کے قریب ہوں گے تو آپ کا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا۔ مختلف الزامات لگائے گئے، لیکن ان الزامات میں یہ مسئلہ تھا کہ عوام کو مادی چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ مادی چیزیں ان کے مذہبی کارڈ پر غالب آ گئی، مذہبی الزام پر غالب آ گئی، اس لیے کہ انہوں نے مذہب کے روپ میں یہ الزام لگایا، مذہبی کارڈ استعمال کیا کہ یہ جو ہے وہ اگر جو ہے کوئی علم تعزیہ تابوت اور جلوس کو دیکھ لے تو جو نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے، یہ مذہبی جو ہے فتویٰ لگایا، مذہبی جو ہے وہ کارڈ استعمال کیا انہوں نے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ کوئی آدمی اتنی آسانی سے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا کرتا ہے، بیوی کا مسئلہ تھا، اس لیے ان کا یہ مذہبی کارڈ ہونے کے باوجود کوئی آدمی اپنی آسانی سے بیوی کو نہیں چھوڑا، اور مادی مسائل جب اس کے سامنے ٹکرا جاتے ہیں تو وہ جو ہے مذہبی کارڈ بھی ناکام ہو جایا کرتا، تو وہ مذہبی کارڈ ان کا ناکام ہو گیا۔ اس طرح نیاز میں جب روکنے کے لیے بچوں کا الزام لگائے، تھوک کا الزام لگائے، اس کے بعد جو ہے لوگوں کو نیاز سے روکنے کے لیے یہ کام کیا، لوگوں نے کہا بھائی نیاز کیوں ہم چھوڑے، اس کے الزامات کی وجہ سے نیاز کو کون چھوڑتا ہے؟ تو نیاز مادی مسائل تھے، مادی مسائل کے مقابلے میں ان کا الزام چل نہیں سکا ہے، بہرحال وہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی مادی مسائل کے مقابل میں یہ الزامات لگائے، یہ سب الزامات ہمارے ناکام ہو گئے۔ کھانے کا مسئلہ ہے تو کھانا کون چھوڑتا ہے، چاہے کتنے بھی الزام لگاتے ہو، کیا بیوی کون چھوڑتا ہے، اتنے کتنے بھی الزام لگاتے ہو، نکاح ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جانے تو ہمیں اس سے کیا، بیوی تو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ بیوی کو چھوڑنے لگے تو پھر تو بیوی تو ہمارے پاس رہے گی نہیں۔ تو یہ مادی مسائل غالب آ گئے ان کے مذہبی کارڈ پر، اور اس کے نتیجے جتنے بھی الزامات لگے سارے الزامات ناکام ہو گئے سامنے۔ اور کبھی جو ہے انہوں نے ایسے الزامات لگائے کہ جو بے وقوفانہ تھے بالکل۔ انہوں نے جو الزام لگایا کہ جب جو ہے نیل آرمسٹرانگ پہلی مرتبہ چاند کے اوپر گیا اور اس نے چاند کی سیر کی اور وہاں کی رپورٹیں بھیجی اور خبروں میں آیا
کہ چاند پر انسان پہنچ گیا ہے تو ان علماء نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بات غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اور جو ہے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پوچھا وہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ چاند پر اگر کوئی شخص جائے تو اس کو ٹوائلٹ کی حاجت کی، تو چاند بیچارہ گندا ہو کر کے نہیں رہ جائے۔ ایسا گندا چاند جو اتنا گورا، اتنا چٹا، اتنا بہترین چاند ہے، وہ نورانی چاند، وہ گندا ہو جائے گا؟ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے گورے چٹے جو ہے چاند کو تھوڑی کوئی گندا ہونے دے گا۔ اس کے نتیجے کبھی وہ جو ہے کبھی چاند پہ پہنچ ہی نہیں سکتا انسان۔ دیکھیں کیسی کیسی باتیں جو ہے چھوڑتے ہیں، ان کی عقل کو کیا ہو گیا پتہ نہیں، ایسے ایسے الزامات لگا دیتے ہیں۔ تو یہ چاند کو دیکھ کر تھوکنا چاہتے، تھوک انہی کی طرف پلٹ کر کے آ جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایسے ایسے الزامات لگے، تو انہوں نے الزامات لگے۔ دیکھیں الزامات سے کام نہیں چل رہا، ایسا الزام لگاؤ کہ جو بہت بھاری الزام ہو، اور اس میں ان کی عوام کی مادی ضروریات کے مقابل میں نہ ہو۔ مادی ضروریات کے مقابل میں تو ہمارے جو مذہبی کارڈ کو بھی ہم الزام لگائیں گے تو مذہبی کارڈ بھی فیل ہو جائے گا، کہ انسان اپنی مادی ضروریات کو نہیں چھوڑا کرتا۔ وہاں پر کھانے کا مسئلہ تھا تو کھانے کو تو کوئی نہیں چھوڑتا، وہاں پر بیوی کا مسئلہ تھا تو بیوی کو تو کوئی نہیں چھوڑے گا، کہ بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گا تو بیوی کو کون چھوڑے گا انہیں؟ یہ جو ہے کھانے کے اندر، نیاز کے اندر جو ہے بچوں کو ڈال دیا کرتے ہیں، یا بچوں کے نیاز کے اندر تھوکتے ہیں، تو وہاں تو نیاز کا مسئلہ تھا، کھانے کا مسئلہ، کھانے کے مسئلے کے اندر وہاں پر ان کے جو ہے مذہبی کارڈ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ کھانا حرام ہے، وہ حرام جو ہے فیل ہو گیا ان کا، کھانے کے مقابل میں، نیاز کے مقابل میں، اور جو ہے وہ بیوی کے مقابل میں۔ اس لیے مذہبی کارڈ جو ہے اب استعمال کیا انہوں نے، شیعہ کافر کا نعرہ لگایا، تو بڑے سوچ سمجھ کر لگایا کہ شیعہ اگر کافر کا نعرہ نہیں لگائیں گے تو ہمارے برادران اہل سنت اتنے محرم کے ایام میں شیعہ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ سنی آبادی آہستہ آہستہ اکثریت جو شیعوں کی بن جائے گی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا خطرناک کام ہے، آہستہ آہستہ کر کے اتنی تبلیغات ان کے اثر انداز ہو رہی ہے کہ ہم جو بھی الزامات لگا رہے لیکن ہمارے الزامات فیل ہو رہے، اور جو آہستہ آہستہ سنی جو شیعہ بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا الزام لگایا کہ بھائی یہ شیعہ کافر ہیں۔ جب کافر کا الزام لگایا تو اس کے اندر لوگوں کی مادی ضروریات پورا ہونے والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک طرح سے فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور فخر محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی مادی ضروریات کا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ اور شیعوں کو دور کرنے کے لیے بہترین حربہ ہے کہ کافر کا الزام لگاؤ تاکہ جو ہے کوئی سنی شیعہ کے قریب ہی نہ ہو۔ جب قریب ہی نہیں ہوگا تو شیعوں کی تبلیغات کیسے سنیوں پر اثر کرے؟ بالکل راستہ ہی کاٹ دیا ہے۔ یہ باقاعدہ تھنک ٹینک کے ذریعے سے کام ہوا کرتے، بہت تھنک ٹینک اس پر پیچھے کام کیا کرتا ہے، ہر ایک اپنے تھنک ٹینک ہوا کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ بھائی اگر ہم نے جو اس کو نہیں روکا تو اس کے نتیجے کے اندر آہستہ سب پورے سنی شیعہ ہو جائیں گے، کیونکہ حقیقت تو وہی ہے کہ وہ کبھی بھی پہلے جو تاریخ میں ایسا تھا کہ کبھی بھی شیعہ کبھی کوئی سنی ہوا ہی نہیں، اور سارے سنی جو بھی مجلسوں میں آتے تھے آہستہ کر کے شیعہ ہو جایا کر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے، چند ہی دنوں کے بعد سارے سنی شیعہ ہو جائیں گے، تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے جو روکے، اور روکنے کا طریقہ ہے کہ شیعوں کو کافر ہی قرار دے دو، تاکہ کوئی سنی ان کے قریب ہی نہ جائے، اور جب قریب ہی نہیں جائے گا تو سنی شیعہ کیسے ہوگا، بلکہ دشمنی پیدا ہو جائے کہ یہ ہمارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ جو ہے سنی شیعوں سے ہمیشہ کٹے ہوئے رہے۔ کافر کا بھی الزام لگاؤ اور کہیں گے دشمن اہل بیت، دشمن صحابہ، اس لیے جو ہے دشمن صحابہ ہونے کے سے کٹے کٹے رہیں گے اور ہمارے صحابہ کو برا۔ تو اب ان کے اندر ایک تقویت بھی پیدا ہو جائے کہ ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مادی مسائل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور تیسری بات یہ کہ ان کو شیعوں سے کاٹ کے ایسا رکھو کہ وہ قریب ہی نہ آنے پائے شیعہ کا الزام لگانے کی، بالکل جو ہے قریب نہ آنے پائے۔ تینوں چیزیں جو ہے انہوں نے رائج کی۔ تو ایک تو ہم پر یہ الزام لگائے گا کہ شیعہ کافر ہے، تو تین حملے ہم پر اس وقت بہت شدت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ایک یہ شیعہ کافر کا، دوسرا جو ہے فرہنگی یلغار، جس میں فحاشی اور یعنی بدتمیزی، بے حیائی اور اس قسم کی چیزیں یہ پورے انٹرنیشنل لیول پر آ رہی۔ یہ بھی بہت شدید حملہ ہے، لیکن یہ عمومی حملہ ہے۔ جو حملہ
کرنے کا ان کا وسیلہ ٹی وی، میڈیا، انٹرنیٹ اور یہ موبائل، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک اور یہ جو انٹرنیٹ کے سارے جو آلات ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ اس وجہ سے کہ اس تبلیغات کے ذریعے سے بے حیائی، بے عزتی، بے ادبی، جو بھی بے غیرتی سارے والے کام جو ہے پیش کیے جائے، جس کے نتیجے پوری امت کو گمراہ کیا، جس کے اندر پوری دنیا کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ دوسرا حملہ بڑا شدید حملہ ہے جو اس وقت معاشرے میں۔ اور تیسرا حملہ کہ ہر قوم کو جس کو بھی تباہ کرنا ہے ان کے درمیان اختلافات کو ڈال دیے جائیں۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ جس جگہ چلے جائیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ایشوز کھڑے کیے گئے، اور ایشوز کھڑے کرنے کے بعد وہاں پر ہر محلے میں ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی اختلافات موجود ہیں، اور یہ بھی دشمنان اہل بیت کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ اختلافات جو آ رہے ہیں، سولجر بازار میں الگ اختلاف ہوگا، کھارزر میں الگ اختلاف ہوگا، مارٹن روڈ میں الگ اختلاف ہوگا، یہ سارے اختلافات و شبہات کا ایک سیلاب چلا آ رہا ہے، یہ بھی دشمنان اہل بیت کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ تین بڑے حملے کیے گئے، شیعہ کافر اور فرہنگی الغار، اور تیسرا اختلافات شبہات کے نتیجے میں۔ یہ تین بڑے حملے اس وقت شیعت پر آ رہے ہیں، اور ان تینوں کا ایک ہی علاج ہے۔ وہاں پیغمبر پر تین الزام آئے تھے، جادوگر، پاگل اور شاعر، تین الزامات پیغمبر پر لگائے تھے۔ پیغمبر نے تین الزامات کا تین چیزوں سے جواب دیا۔ جو جادوگر کا الزام لگایا تھا تاکہ عورتیں دور ہو جائے، پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو سامنے لے کر آئے، اور اس کے نتیجے پیغمبر کے پیچھے تین افراد جو ہے نماز پڑھا کرتے خانہ کعبہ کے سامنے۔ ایک تو حضرت علی علیہ السلام تھے، دوسرے جو ہے حضرت حمزہ، اور تیسرے جو ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ یہ جو نماز پڑھا کرتے تھے اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہے تین افراد نماز پڑھتے تھے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ایک طرف سے جو ہے حضرت علی کے ذریعے سے بچوں کا جواب دیا گیا، حضرت خدیجہ کے ذریعے سے عورتوں کا جواب دیا، حضرت ابو طالب کے ذریعے سنجیدہ لوگوں کو کہ دکھایا گیا کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں، حضرت ابو طالب جو ہے وہ خود پیغمبر کے ساتھ تھے۔ دکھانا مقصود تھا کہ اگر جو ہے حضرت پیغمبر اسلام پاگل ہوتے یا سنجیدہ یا شاعر ہوتے اور بیہودہ گفتگو کرتے تو حضرت ابو طالب جیسا سنجیدہ آدمی پیغمبر اسلام کے کیوں قریب ہوتا ہے۔ تین چیزوں کا تین ذریعے سے پیغمبر نے علاج کیا۔ لیکن یہاں پر ہم پر جو تین حملے کیے گئے، ایک حملہ شیعہ کافر کا، دوسرا حملہ فرہنگی الغار، اور تیسرا حملہ شبہات کے ذریعے سے اختلافات ڈلواؤ۔ ان تینوں کا ایک ہی علاج ہے، اور ایک علاج اگر کر لیا جائے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور وہ عراق و ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم رائج ہوا کہ جس کے نتیجے میں بڑی بڑی خرابیاں جو ہے اس سسٹم کی وجہ سے وہاں پر دور ہو گئے، اور وہاں پر انقلاب اسلامی آ گیا، اور وہ ہے حوض علمیہ اور مرجعیت کا نظام قائم کرنا۔ جب تک کہ مرکزیت اور حوض علمیہ کا نظام اور مرجعیت کا نظام جب تک کسی معاشرے میں نہ آئے، یہ مختلف چھوٹے چھوٹے فسادات اور چھوٹی چھوٹی برائیاں چلتی رہیں گی۔ مرکزیت کی ضرورت ہے، حوض علمیہ کی ضرورت ہے، وہاں پر مرجعیت کا نظام کی ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی یہ نظام آئے گا وہاں چھوٹی چھوٹی بیماریاں خود بخود ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے جب تک ہماری قوم اس بات کو نہیں سمجھے گی کہ ہماری قوم کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ مرجعیت و مرکزیت و حوض علمیہ کا نظام ہے کہ جو ساری بیماریوں کا علاج ہے، حتیٰ وہ شیعہ کافر کے نعرے کو بھی برباد کر دے گی، فرہنگی یلغار کو بھی ایک حد تک کنٹرول کرے گی، اور ساتھ ساتھ جو شبہات آ رہے ہیں ان شبہات کو بھی جو ہے فوری طور پر اس سارے شبہات کا جواب حوض علمیہ دیا کرتا ہے۔ اس لیے ساروں کا علاج وہی حوض علمیہ، مرکزیت اور مرجعیت کا نظام ہے، جو کسی ملک میں بھی رائج ہے پھر وہاں دیکھے کہ کتنی جلدی شیعت ترقی کرتی ہے، اور شیعت کے اندر جو اختلاف ہے، اختلاف کو دور کرنے کا منشا بھی یہ مرکزیت ہوا کرتی ہے۔ منشا جو ہے اختلاف کو دور کرنے کا اور مرکزیت کی سے مضبوطی لانے کا، یہ خود حوض علمیہ مرکزیت اور حوض علمیہ مرجعیت کا نظام ہے۔
آئیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس مثال پر غور کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے گرد تمام مسلمان چکر لگایا کرتے، حالانکہ یہ مسلمان آپس میں اتنا اختلاف رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کر، اس میں جو ہے ویسے تو رنگ کا اختلاف، وزن کا اختلاف اور کلچر کا اختلاف، جگہوں کا اختلاف، زمانے کا اختلاف، پیدائش کا اختلاف، عمروں کا اختلاف ہونے کے باوجود ان میں اتنا اختلاف ہے ان مسلمانوں کے درمیان کہ اس اختلاف کی وجہ سے، مذہبی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پر تھوکنے کو تیار، ایک دوسرے کو قتل کرنے کو تیار۔ اتنا اختلاف جو ہے مسلمانوں میں موجود ہے، لیکن ان اختلافات کے باوجود آپ دیکھیں خانہ کعبہ کی مرکزیت کیسی ہے۔ خانہ کعبہ کی مرکزیت ایسی ہے کہ سارے مسلمانوں کو اپنے گرد کھینچ کے رکھتا ہے اور کھینچ کر کے اپنے گرد گھماتا ہے۔ یعنی مرکز کا کام ہی ہوتا ہے کہ مختلف ٹیمیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اختلافات کر رہی ہے، پھر بھی مرکز سب کو جوڑ کے رکھتا ہے اور جوڑنے کے بعد اپنے گرد کھینچ کے رکھتا ہے اور کھینچ کر اپنے گرد گھماتا ہے، اور ان کے اختلافات کو ختم کر کے ایک مٹھی بنا کر دشمن کے مقابل میں مقابلہ ہو جایا کرتا۔ تو مرکزیت کا یہ کمال ہوا کرتا، اسی لیے پہلے زمانے میں علماء کو قبلہ و کعبہ کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم در حقیقت ایک ایسا مرکز ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے تمام اختلافات دور ہو جایا کرتے۔ لیکن آپ آج عالم کو اتنا بدنام کر دیا کہ وہ قبلہ و کعبہ نہیں رہا، جس کے ذریعے سے لوگ اس کے گرد جمع ہو سکے۔ تو اب جو ہے خانہ کعبہ جو اصلی باقی وہ تو باقی رہے گا، اس کے اندر جو ہے وہ اس میں منشے اتحاد موجود ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ میں منشے اتحاد اور منشا اس بات کا موجود کہ مسلمانوں کے اتحاد کی سے ان کے قوت باقی رہے، اسی طریقے سے اگر مرکزیت و حوزہ علمیہ اور مرجعیت کا نظام آ جائے کسی جگہ پر، تو اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں شیعت میں اتنی طاقت پیدا ہوگی، اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ اس اتحاد کے سے بہت سارے اختلافات خود بخود دور بھی ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اتنی طاقت ہوگی کہ جس طرح ایران اور عراق اس وقت امریکہ، اسرائیل اور مختلف جو ہے دشمنی طاقت کو للکار رہے، اسی طرح پاکستان میں بھی اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کو پیدا کرنے کے لیے انسان کو بڑی جدوجہد کرنے کی ضرورت۔ ایک مثال مولانا صادق حسن صاحب دیتے ہیں، بس اس مثال پر آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ مولانا صادق صاحب کہتے تھے کہ اگر کسی آدمی کو دل میں درد ہو رہا ہے، جگر میں درد ہو رہا ہے مثلا، اور جگر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جگر کی دوائی دے دیں، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں آپ کو جگر کی دوائی تو دے رہا ہوں، یہ عارضی طور پر آپ کی جگر کی بیماری کو ختم کرے گا، اس کے درد کو کم کرے گا، لیکن آپ کو اس جگر کی بیماری اور دوائی سے زیادہ شوگر پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ شوگر پر کنٹرول کرو گے تو یہ بیماری کم بھی ہو جائے گی اور جو ہے ختم بھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے شوگر پر کنٹرول نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ جگر کے درد میں اضافہ ہوگا، بلکہ جو ہے نئی مختلف بیماریاں پھیلیں گی، کیونکہ شوگر جس کو ہوتا ہے مختلف بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں، اور مختلف بیماریاں پھیلیں گی، نہ صرف یہ کہ جگر کی بیماری کا علاج ہوگا بلکہ نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، اور یہ بیماریاں پھیلتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی۔ اس لیے اصل شوگر کو کنٹرول کرنا، ہمارا شوگر یہ کہ حوزہ علمیہ نہیں ہے، اس لیے شوگر پھیل رہا ہے اور اس کے نتیجے مختلف معاشرے میں بیماریاں آ رہی ہیں۔ جب تک ہم نے شوگر کا جو حوزہ علمیہ کا نہ ہونا، اس کی بیماری کا علاج نہیں کیا، یہ پریشانیاں ہمیں دیکھنا پڑے گی۔ اگر ہم نے اس کا علاج کر لیا تو ہم نے شوگر پر کنٹرول کر لیا، خود بخود جو ہے معاشرے کی بہت ساری بیماریاں سمٹ کر کے ختم ہو جائیں گی، یا جو ہے بالکل دم توڑ دیں گی، یا جو ہے کچھ تھوڑی رہ جائیں گی، وہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا جو ہے جبران کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سب سے قیمتی کام اس وقت معاشرے میں یہ ہے کہ حوزہ علمیہ کے اگر ہم کمک کر سکتے ہیں، اگر ہم کوئی بھی اس کے اعتبار سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، تو اول تو کوشش کریں خود ہی آگے بڑھ کر کے اس کو قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اگر نہیں کر سکتے کم از کم اس کی جو ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ لے تاکہ اس کی مدد ہو اور اس کے ذریعے سے حوزہ علمیہ قائم ہو جائے، مرجعیت اور مجتہدین کا نظام اور حوزہ علمیہ کا نظام قائم ہوگا۔ سمجھ لے اتنی شیعت طاقتور ہے جس سے حکومت وقت بھی اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتی، اور باہر کی طاقتیں بھی وہ کوئی بگاڑ نہیں سکتی، اور اندر آنے والے شبہات کا جواب بھی خود بخود ہو جائے گا، اور سارے نعرے جو شیعت کے خلاف آ رہے خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو حوزہ علمیہ قائم کرنے
یا ان کی کمک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔